تو مکہ والے ہنسنے لگے اور کہنے لگے ارے حارث یہ تمہارے بیٹے کی بات سنی؟ یہ تمہارا بیٹے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے یوں کہہ رہے ہیں کہ اپنے قبر میں دفن ہوں گے اور اس کے بعد گل سڑ جائیں گے اور قیامت میں اللہ اپنے کو زندہ کرے گا. یہ تمہارے بیٹے ایسا کہہ رہے ہیں. تو حارث بن عبد العزیٰ نے بھی ایمان نہیں لائے تھے ابھی. کہا کہ بیٹا کیا کہہ رہے تم؟ صحیح ہے یہ سچ ہے تم یہ جو کہہ رہے ہو؟ پیارے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر یوں فرمایا کہ ابا جان میں قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا کہ دیکھو اللہ نے ہم سب کو زندہ کیا. اسی وقت حارث بن عبد العزیٰ نے بآواز بلند کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور یوں فرمایا کہ میرے بیٹے نے میرا جو ہاتھ پکڑا ہے اور قیامت کے دن بھی یہ میرا ہاتھ پکڑے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کرے گا. یہ خبر پر یقین، کیا کہتے ہیں بھائی اس کو؟ خبر پر یقین. تو یہ ایمان اور یقین یہ کب بنے گا؟ کہ جب میرے دوستو ہم اللہ کے راستے میں محنت کریں گے. روزانہ 2.5 گھنٹے لگانا، مشورے میں بیٹھنا، مسجد کی تعلیم میں بیٹھنا، اپنے گھر میں تعلیم کرنا، اپنے گھر میں تعلیم کرنا. اور اس میں بڑی کمزوری ہے گھروں کی تعلیم میں. ہم اپنے گھروں کے اندر بھی تعلیم کریں. جو باتیں ہم یہاں مسجد میں سنیں اپنے گھر کی مستورات کو سناؤ، اپنی امی کو سناؤ، اپنی بیوی کو سناؤ، اپنی بیٹیوں کو سناؤ. ان کا بھی ایمان و یقین بننا چاہیے. ایک عورت گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے. ایک عورت جب بن جاتی ہے وہ 70 ولیوں پر بھاری ہے. گھروں کے اندر تعلیم کرو، تعلیم کا اہتمام ہو ہمارے گھروں میں. ایک کارگزاری مولانا ابراہیم صاحب نے سنائی تھی کہ ایک انگلینڈ کے اندر ایک اسکول کے اندر ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا تم کیا بنو گے؟ تو ایک بچہ کھڑا ہوا کہ میں انجینئر بنوں گا. دوسرے بچے کو پوچھا تو کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا. پھر ایک مسلمان بچہ کھڑا ہوا، اس کو پوچھا ٹیچر نے تم کیا بنو گے؟ میں صحابی بنوں گا. یہ گھر کی تعلیم کی برکت. تو وہ عورت کو، وہ ٹیچر کو بڑا تعجب ہوا. اس نے اس لڑکے کے گھر پر فون کیا کہ بھئی یہ صحابی کیا ہوتا ہے؟ تو ماں جو کہ دیندار تھی اس نے کہا اب ہمارے گھر آئیے. گھر پر بلایا اس کو. وہ عیسائی تھی. گھر پر بلا کر اس کا بہت اکرام کیا اور اکرام کرنے کے بعد اس کو سمجھایا کہ صحابی کس کو کہتے ہیں. تو وہ عورت گھر میں داخل تو ہوئی تھی عیسائیت کے ساتھ، لیکن جب باہر نکلی ہے وہ مسلمان بن کے نکلی ہے. اس نے اسلام قبول کر لیا. ہمارے گھر کے اندر فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم ہو اور دونوں کتاب کی تعلیم ہو، اول حصہ اور دوسرا حصہ. اور کبھی کبھی جو ہفتے میں 1 یا 2 مرتبہ 6 نمبر کا مذاکرہ یہ جو کہتے ہیں نا، اس میں زیادہ اکرام مسلم کو بولو. گھروں کے اندر اکرام مسلم اس کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے. کیونکہ آج ہمارے گھروں کے اندر جو انتشار ہے اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ گھروں میں ایک دوسرے کا اکرام نہیں ہے. ہم باہر تو بہت اکرام کرتے ہیں، مسجد میں آئیں گے سب کو سلام زور سے السلام علیکم، لیکن گھر میں ایسے ہی جیسے لیفٹیننٹ کرنل داخل ہوتا ہے. نہ بیٹے کو کبھی سلام کرتے ہیں، نہ بیوی کو سلام کرتے ہیں، نہ بچیوں کو سلام کرتے ہیں. باہر دیکھو تو ماشاءاللہ ہمارے کتنے سلام ہوتے ہیں. باہر لمبے لمبے سلام، لمبے لمبے مسافے، اور گھر کے اندر بھائی. اور پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو. پیارے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، وہ آٹا گوندھ رہی ہے، پانی کی ضرورت پڑی، وہ کھڑی ہوئی، فرمایا مہلن مہلن یا عائشہ بیٹھو میں پانی لے کر آتا ہوں. یہ میرے بھائیوں، یہ گھر میں اکرام، گھر کے اندر تعلیم ہو، ہمارے گھر کے اندر اکرام کا ماحول ہو، ایک دوسرے کا ادب احترام ہو، بچوں پر شفقت ہو، بچوں پر مہربانی ہو. تو یہ سارے اعمال ہم کریں گے تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں پیدا ہوں گی. ورنہ تو میرے بھائیوں اگر زندگی ایسے ہی گزرتی رہی جیسے ابھی گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں اللہ نے دعوت و تبلیغ کی نعمت دی ہے اور یہ اعمال دیے ہیں. ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے.
ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے.